والله يدعو إلى دار السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں نے فتح مبین یعنی صلح حدیبیہ کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین سے موسوم کیا، اس فتح مبین کی ایک کڑی، ایک مثال میں نے پیش کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرصت مل گئی اور آپ نے مختلف بادشاہ اور امراء کے نام سے آپ نے خطوط لکھا، بھیجا اور صراحت کے ساتھ آپ نے انہیں اسلام کی طرف دعوت دی اور اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا. کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، کچھ لوگوں نے رفض کیا اور کچھ لوگوں نے نرمی اختیار کی اور محبت اور خلوص کا انہوں نے اظہار کیا. اور اس میں ایک قابل غور بات تھی، ہرقل جو اس دنیا کی سپر پاور کا بادشاہ تھا، وہ بھی یقین کر لیا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ابو سفیان جب وہاں سے اس کے محل سے باہر نکلا تو کہنے لگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت بلندی تک پہنچ گئی اور ان سے تو روم کا بادشاہ بھی گھبرا رہا ہے. پھر ان کو یقین ہو گیا کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ابو سفیان بھی اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. آج دوسری مثال یا دوسری کڑی اسی فتح مبین کے متعلق ذکر کر رہا ہوں، بلکہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ الفتح جو صلح حدیبیہ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے طرف اشارہ کیا. فرمایا رب العزت نے وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ کہ اللہ رب العزت نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے، جسے تم حاصل کرو گے تو اس کو تمہارے لیے فوری طور پر عطا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا. اس سے مراد کیا ہے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا؟ مفسرین نے کہا فتح خیبر. فعجل لکم هذه تو اس کو تمہارے لیے فوری طور پر عطا کر دیا، یعنی صلح حدیبیہ. بھائی اور محترم ساتھیوں، یہ خیبر مدینہ کے شمال میں 165 یا 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا. ابھی بھی یہ خیبر نام کا شہر موجود ہے، لیکن اس وقت اس کا نام، اس کی شہرت کچھ اور تھی. وہاں متعدد قلعے تھے اور ایسے ہی کھیتیاں تھیں اور وہاں کی سرزمین مشہور تھی کہ اس میں کھجور کے کافی باغات تھے اور ایسے ہی پانی کافی تھا اور مختلف
اور مختلف قسم کے پھل فروٹ اور ایسے ہی سبزیاں اور ایسے ہی دانے گلے اناج وہاں اگتے تھے اور تیار ہوتے تھے۔ یہ فتح خیبر کے بعد جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، کہ ہم نے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے، جو تم اسے حاصل کرو گے، تو یہ محقق ہوا اور صحابہ کرام نے اس وعدے کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، بلکہ اس کے بعد صحابہ کرام کے اندر خوشحالی آ گئی۔ صحیح امام بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ما شبعنا حتی فتحنا خیبر، کہ ہم جی بھر کر یا آسودہ ہو کر ہم نے کھانا کبھی نہیں کھایا یا پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کیا۔ اور ایسے ہی صحیح امام بخاری کی ایک دوسری روایت اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں فتح خیبر کے بعد کہ الآن نشبع من التمر، کہ اب ہم کھجور جی بھر کے کھا سکتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ مسلمانوں کی حال خیبر کے فتح سے پہلے کیسے تھی اور اس کے بعد اس مسلمانوں کا حال کس طرح نعمتوں میں خوشحالی میں اللہ تعالیٰ نے بدل دیا۔ بہرحال اس غزوے کا سبب کیا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سبب ان یہودیوں پر آپ نے ظلم کیا اور تعدی کیا؟ مقصد تھا زمین پر قبضہ کرنا اور ایسے ہی وہاں کے اقتصاد پر قبضہ جمانا؟ ہرگز نہیں۔ آپ ذرا اگر رجوع کریں، واپس ہو سیرت کے سابقہ دروس میں، تو درس نمبر 44 میں غزوہ بنی النضیر کا تذکرہ آیا تھا۔ بنو النضیر یہ خاندان، یہ جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی پوری انہوں نے کوشش کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے دیت کے متعلق، تو ایک یہودی اوپر چڑھ گیا اور اوپر سے پھینکنا چاہا پتھر تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو جائے۔ بہرحال پھر اس کے بعد ان کو جلا وطن کیا گیا۔ اس لیے بہت بڑی خیانت تھی، بلکہ یہ خیانت عظمیٰ یہ موقف تھا، یا اس سے خیانت عظمیٰ آپ ظاہر کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کیا۔ یہ جب جلا وطن ہوئے تو بھائیو حسد اور حقد کے ساتھ خیبر پہنچے، پھر اس طرح یہ اگلنے لگے، حسد ظاہر کرنے لگے، بلکہ دشمنی کا اظہار کرنے لگے، اور مسلمانوں کے جو اور دشمن تھے ان کو ابھارنے لگے۔ نہ بھولیں کہ انہی کا خفیہ ہاتھ تھا جس کے وجہ سے 10,000 کا لشکر مدینہ تک پہنچا، اور اگر اللہ رب العزت کا رحم و کرم نہ ہوتا مدینہ والوں پر، اور ایسے ہی صحابہ کرام کی محنت نہ ہوتی، اس کے بعد جو انہوں نے خندق کھودا، تو یہ مسلمانوں کا صفایا کر دیتے۔ کون حقیقت میں محرک کون تھا؟ کس نے 10,000 کو جمع کیا یا کامیاب رہا اپنے مقصد میں؟ قریش غطفان کو جمع کیا، یہاں تک کہ 10,000 کا لشکر اس وقت جمع ہونا ناممکن تھا، سبھی کے سب پہنچ گئے، یہی تھے۔ اور اس میں جو اکابرین تھے بنو النضیر کے، جو بعد میں جا کر انہوں نے کوششیں کی اور مسلمانوں کے خلاف محنتیں کی، سلام ابن ابی الحقیق، اور ایسے ہی کنانہ ابن الربیع ابن ابی الحقیق، اور ایسے ہی حوی ابن اخطب۔ پھر ایسے ہی آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ انہوں نے بنو قریظہ کو بھی غزوہ خندق یا غزوہ احزاب میں غدر و خیانت پر آمادہ کیا تھا۔ انہوں نے جو خیانت کی اور احزاب کے ساتھ ملے، وجہ کیا تھی؟ یہ بنو النضیر، اس میں حوی ابن اخطب اور سرداروں نے جا کر ان کو آمادہ کیا اور کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تم بھی ہماری مدد کرو، اس طرح مل کے مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بہرحال تو یہ اسباب تھے جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا۔ قریش سے جب مطمئن ہو گئے اور صلح اور اتفاق ہو گیا کہ 10 سال تک اب جنگ قائم نہیں ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فارغ ہو گئے اور ان کے لیے نکلے۔ یہ غزوے کی تاریخ کیا ہے، کب یہ غزوہ پیش آیا؟ ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سن 6 ہجری میں ذی الحجہ کے آخری ایام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے مدینہ تشریف لائے،
تو باقی ذی الحجہ کے ایام مدینہ میں رہے، پھر ایسے ہی محرم سن 7 ہجری کے شروع ایام میں بھی مدینہ ہی میں ٹھہرے رہے، مقیم رہے، پھر محرم سن 7 ہجری کے آخری ایام میں آپ خیبر کو نکلے، اور اسی رائے کو ابن حجر نے بھی راجح قرار دیا ہے اور یہ اختلاف سے خالی نہیں ہے۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو اور لوگوں نے چاہا، اعراب نے چاہا کہ وہ بھی شریک ہو جائیں، خاصتاً انہوں نے جان لیا کہ اس میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے ساتھ وہی شریک ہو سکتے جو حدیبیہ کے لیے نکلے تھے اور انہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے۔ اس طرح صرف 1400 صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ 1400 صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور مدینہ انہوں نے چھوڑا اور خیبر کا انہوں نے رخ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تھا غطفان سے کہ یہ شاید مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور یہودیوں کی یہ مدد کریں، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درمیان کا راستہ اختیار کیا جو خیبر اور غطفان کے درمیان تھا، تاکہ یہ مدد نہ کر سکیں۔ اور حقیقت میں انہوں نے بعد میں یہودیوں کی مدد کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے خیبر میں تو یہ غطفان، یہ قبیلہ، یہ اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے نکلا یہودیوں کی مدد کے لیے، لیکن بعد میں انہوں نے پیچھے آواز سنی تو خوف زدہ ہوئے کہ شاید مسلمانوں نے الٹا ہمارے علاقے میں حملہ کر دیا، ہمارے خاندان یا قبیلے پر، اسی لیے وہ واپس ہو گئے۔ جب واپس ہوئی تو دیکھا ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر اپنے ہی علاقے میں ٹھہر گیا اور انہوں نے میدان خیبر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے صاف کر کے چھوڑ دیا، خالی کر دیا کہ جاؤ جو کرنا ہے کرو، اور یہ مدد کے لیے وہاں سے نکلے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں داخل ہوئے لیکن جنوب سے نہیں، جبکہ مدینہ سے جانے والوں کے لیے مناسب کیا ہے؟ جنوب سے، اس لیے شمال میں واقع تھا۔ آپ شام سے یعنی شمال سے داخل ہوئے، گویا آپ شام سے آ رہے ہیں، اور اس میں ایک حکمت عملی تھی یا اس کے اندر متعدد مقاصد تھے ہوں گے۔ اس میں ایک مقصد یہ تھا کہ یہ یہود شام کی طرف فرار نہ ہو سکیں، اور ایسے ہی دوسرا مقصد کہ غطفان یا اور یہود ان کی مدد نہ کر سکیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ میں چلتے رہے۔ راستے میں متعدد واقعات پیش آئے، چند واقعات کا تذکرہ کروں گا۔ ایک واقعہ جس کی روایت امام بخاری رحمہ اللہ کرتے ہیں اپنی کتاب الصحیح میں، حضرت ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے خیبر کے لیے تو راستے میں صحابہ کرام ایک وادی تک پہنچے تو بلند آواز میں تکبیر کہنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم، کہ یعنی اطمینان کے ساتھ، آرام سے، آہستہ اللہ کا ذکر کرو۔ تم لوگ کسی بہرے یا غیر موجود کو نہیں پکار رہے ہو، تم اس کو پکار رہے ہو جو بہت زیادہ سننے والا ہے، نہایت قریب ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اور قرآن میں بھی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن بھائی اس سے مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بذاتی ہی ہے، یعنی مختلط ہے انہی کے ساتھ، بالکل جس طرح ہم آپس میں ایک جگہ بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی بذاتی ہمارے ساتھ ادھر بیٹھا ہے، نہیں۔ اس لیے کہ اور آیتیں ہیں جو واضح طور پر اس میں ہے کہ رب العزت عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔
ایسے ہی صحیح امام مسلم کی واضح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء، آسمان پر۔ کہا من انا، میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے پھر کہا اعتقها فانها مؤمنہ، کہ اس کو آزاد کر دو، یہ مؤمنہ عورت ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اپنے علم سے اللہ تعالیٰ سب چیز سے باخبر ہے، سن لے گا، بلکہ دلوں میں جو باتیں ہیں وہ بھی سن رہا اللہ تعالیٰ، تو اتنی تکلف کرنے کی یا بلند بلند آواز میں چیخ چیخ کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک دوسرا واقعہ، اس کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے، حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر روانہ ہوئے، رات میں سفر طے کر رہے تھے، تو ایک آدمی نے کہا عامر ابن اکوع سے کہ اے عامر، کیوں نہ ہمیں آپ اپنے نوادرات سنائیں۔ عامر شاعر تھے، سواری سے اترے اور قوم کی حدی خوانی کرنے لگے، شعر سنانے لگے۔ سفر میں یہ خاصتاً وہ اشعار جس میں دینیات اور میدان جہاد کے لیے جنگ کے لیے ابھارنے ہوئے کلمات پر مشتمل ہوتے ہیں، یہ سمجھیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس طرح سفر بھی طے ہوتا رہتا ہے، ٹائم بھی پاس ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے یہ اشعار سنائے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلا سكينة علينا إنا إذا صاح بنا أبينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا، کہ اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ نماز پڑھتے، نہ صدقہ ادا کرتے، ہم تجھ پر قربان، ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں، اور اگر ہم ٹکرائیں تو ہمارے قدم کو ثابت رکھ۔ انا اذا صیح بنا ابینا، جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں، وبالصیاح عولوا علینا، اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون حدی خواں ہے؟ یہ کون حدی خواں ہے؟ شعر پڑھنے والا کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عامر ابن اکوع ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یرحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ ایک صحابی رسول سمجھ گئے کہ یرحمہ اللہ کا ادھر اس وقت میدان جہاد کے لیے نکلنے ہے کیا معنی مطلب ہے، تو انہوں نے کہا وجبت یا نبی اللہ حلا متعتنا بہ، کہ اے اللہ کے نبی ان کے لیے تو واجب ہو گئی، یعنی شہادت، آپ نے ان کے وجود سے ہمیں بہراور کیوں نہ فرمایا۔ یہ صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے۔ صحیح امام مسلم میں یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کے لیے خصوصی طور پر دعا فرماتے تھے، یعنی ایسے مواطن پر، ایسے مقامات پر، تو وہ شخص شہید ہو جاتا تھا، اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو جاتا تھا۔ اور حقیقت میں یہی ہوا عامر ابن اکوع رضی اللہ عنہ کے ساتھ، وہ بھی اس غزوے میں، اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ ایک تیسرا واقعہ جس کی روایت امام بخاری نے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے قریب پہنچے، ایک جگہ، جس جگہ کا نام یا جس جگہ میں وہ وادی تھی اور اس وادی میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، نام تھا وادی صحبہ۔ آپ نے وہاں عصر کی نماز پڑھی، پھر آپ نے توشے منگوائے تو صرف ستو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو کھایا، صحابہ کرام نے بھی کھایا، پھر ایسے ہی کلی کر کے آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، یعنی شروع میں جو وضو کر لی تھی اسی پر اکتفا کر کے مغرب کی نماز پڑھی۔ پھر ایسے ہی اور روایات میں ہے، جس طرح کی الواقدی نے روایت کی ہے، اسی مقام پر آپ نے عشاء کی نماز بھی پڑھی۔
اس کے بعد بہت زیادہ قریب ہو گئے، اور آخری رات جس کے صبح میں خیبر والوں سے، یہودیوں سے جنگ کی مسلمانوں نے، اور وہ رات انہوں نے جو گزاری اور کافی قریب تھے، یہودیوں کو خبر بھی نہیں ہوئی، ایک دم غافل تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ کسی قوم کے قریب پہنچتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہوتے تھے یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو جائے، یعنی اچانک رات ہی میں آپ نے حملہ نہیں کیا، بلکہ رات آپ نے گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے نماز فجر اول وقت میں آپ نے پڑھی، یعنی غلس میں، غلس جو پہلا وقت، آپ غور کریں جب مؤذن اذان دیتا ہے فجر کے لیے تو اس وقت بھی اندھیرا چھایا ہوتا ہے، اجالا واضح نہیں ہوتا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، نکلنے کے بعد پھر اجالا آہستہ آہستہ چڑھتا ہے یا بڑھتا ہے، اور یہی مسنون ہے نماز فجر کے لیے، یہی اول وقت غلس، جس میں اندھیرا سمجھیے چھایا ہوتا ہے، اندھیرا زیادہ ہوتا ہے نہ کہ اجالا۔ لیکن افسوس ہمارے بہت سے مسلمان بھائی جب مکمل اجالا ہو جاتا ہے اور قریب ہوتا ہے سورج نکل جائے تب فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال آپ نے غلس کے وقت آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد صحابہ کرام اپنی سواریوں پر سوار ہوئے اور اس کے بعد خیبر کی طرف آگے بڑھے۔ ادھر سے یہ یہودی خیبر والے، خیبر کے باشندے اپنے کھیتیوں کے لیے نکل رہے تھے، کدال لے کر، کھانچی لے کر اور وہ آلات کھیتی کے۔ اچانک دیکھتے اپنے آنکھوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، چیخ پڑے اور چیختے ہوئے شہر کی طرف بھاگنے لگے، واپس ہونے لگے، کہنے لگے اللہ کی قسم محمد والخمیس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت صحابہ کرام کے ساتھ آ گئے، اور پھر تیزی سے اپنے قلعوں میں یا اپنے قلعوں میں گھس کر قلعہ بند ہو گئے اور اندر ہی وہ ادھر پھر ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ موقف دیکھا اور ان کا یہ خوف دیکھا تو آپ نے کہا اللہ اکبر خریبت خیبر، اللہ اکبر خریبت خیبر، انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ اللہ اکبر خیبر برباد ہو گیا، اللہ اکبر خیبر تباہ ہو گیا۔ ہم وہ قوم ہیں جب کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ڈرا جانے والوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ خیبر میں بھائیو، جس طرح کی شروع میں نے واضح کیا متعدد قلعے تھے، اس کے جو قلعے تھے مشہور یا مضبوط قسم کے وہ دو منطقوں میں تھے۔ پہلا جو منطقہ تھا اس میں دو علاقے تھے۔ پہلا علاقہ کا نام تھا النطات یا نطاح، اس میں تین بڑے مشہور قلعہ تھے۔ نمبر ایک حصن ناعم، نمبر دو حصن صعب ابن معاذ، اور نمبر تین حصن قلعہ زبیر۔ اور دوسرا جو علاقہ تھا وہ شق کے نام سے مشہور تھا، اس میں دو قلعے تھے، حصن ابی اور ایسے ہی حصن نزار۔ دوسرا جو منطقہ تھا جو کتیبہ کہلاتا تھا اس میں تین مشہور قلعے تھے۔ نمبر ایک حصن قموس، نمبر دو حصن وطیح، نمبر تین حصن سلالم۔ ان 8 قلعوں کے علاوہ اور ادھر چھوٹے قلعہ تھے، لیکن یہ سب سے بھاری، سب سے مضبوط قلعہ تھے، اسی لیے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ رہی بات جنگ کے متعلق تو پہلے منطقے میں یعنی نطاح اور شق جہاں 5 مشہور قلعے تھے وہیں جنگ ہوئی، اور دوسرا جو منطقہ تھا کتیبہ ادھر جنگ نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، یا صلح پر راضی ہو گئے یا انہوں نے صلح کا مطالبہ کیا۔ اب اس طرح یہ جنگ کا ذکر کیا جا رہا۔ پہلا قلعہ جس پر مسلمانوں نے حملہ کیا یا فتح کرنے کی کوشش کی وہ تھا قلعہ یا حصن ناعم۔ یہ حصن ناعم اس مشہور جانباز یہودی مرحب کا تھا،
جس کو 1000 مرد کے برابر مانتے تھے، یعنی اتنا جانباز طاقتور وہ شخص تھا کہ اس کو 1000 آدمی کے برابر سمجھتے تھے، اس کا یہ قلعہ تھا۔ جس طرح کی واضح ہوا ابھی کہ یہ یہودیوں نے جب دیکھا تو بھاگنا انہوں نے شروع کر دی اور جا کے اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ قلعہ نائم کے طرف، یا قلعہ نائم کے نام سے جو مشہور تھا، اس کے طرف آگے بڑھے، اور اس سے اس لیے آپ نے شروع کیا اس لیے کہ یہودیوں کی یہ پہلی دفاعی لائن کی حیثیت یہ قلعہ رکھتا تھا۔ ادھر بھائیوں، مؤرخین یا اہل سیر میں اختلاف ہے کہ کیا یہ قلعہ ایک ہی دن میں فتح ہو گیا یا کچھ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ اہل سیر کہتے ہیں کچھ ٹائم لگا، اور کچھ نے کہا نہیں وہ ایک ہی دن میں فتح ہو گیا۔ بہرحال جنہوں نے کہا کہ ٹائم لگا، انہی کے حساب سے اختصار کے ساتھ یہ اپنی بات میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہ اہل سیر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا اور کافی انہوں نے محنتیں مشقتیں کی، لیکن یہ قلعہ فتح نہیں ہوا، بلکہ کچھ صحابہ کرام جیسے محمود ابن مسلمہ الانصاری رضی اللہ عنہ وہاں شہید ہو گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مرحب اوپر سے اس نے چکی کا پاٹ پھینکا، جس کی وجہ سے یہ دب کر ادھر یہ شہید ہو گئے۔ اور یہ روایت ابن اسحاق کی ہے۔ الواقدی کے بقول 10 دن تک مسلمانوں نے اس قلعہ کا محاصرہ کیا، اور مسند امام احمد کی ایک روایت ہے جو کچھ اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور ان کے ذریعے فتح حاصل نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بشارت دی مسلمانوں کی، جب کافی پریشان ہو گئے آپ نے کہا، اور یہ روایت صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی ہے، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ فبات الناس لیلتهم یخوضون فی ذلک ایہم یعطاها۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں یہ فتح کرے گا۔ صحابہ کرام رات بھر سوچنے لگے وہ خوش نصیب کون ہوگا۔ ہر کسی کی یہ تمنا آرزو تھی کہ اسے یہ شرف حاصل ہو، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا دیں۔ جب صبح ہوئی سب پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور سب یہ آرزو باندھے ہوئے تھے، آس لگائے ہوئے تھے کہ شاید ان کو جھنڈا ملے۔ یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور یہ مسلم کی روایت ہے، ما تمنیت الامارۃ الا یومئذ، کہ میں نے امارت کی خواہش نہیں ظاہر کی اس دن کے علاوہ، میں نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ میں امیر بنوں، قائد بنوں سوائے اس دن۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فضیلت کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یفتح اللہ علی یدہ، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے یا اس کے ذریعے فتح کرے گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بھی پہنچے، بلکہ اپنے قد کو مزید اونچا کرنے لگے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طرف متوجہ ہوں اور انہی کو جھنڈا دے دے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ان کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو بلا لاؤ۔ صحابہ کرام نے بلایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا اور دعا کی، اور ان کی وہ بیماری زائل ہو گئی، ختم ہو گئی، بلکہ ایسا محسوس ہی نہیں ہوا کہ بیمار بھی تھے۔
سبحان اللہ، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھنڈا علی رضی اللہ عنہ کو دیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا میں ان سے قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم، کہ اطمینان کے ساتھ جاؤ، ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی طرف دعوت دو۔ اللہ اکبر! دیکھیں، اسلام میں جہاد کا مقصد لوگوں کو ظلم و ستم سے، ایسے ہی تاریکیوں سے، شرک اور کفر سے نکالا جائے، اسلام کی روشنی کے طرف لایا جائے، اسلام میں داخل کیا جائے، جہنم سے بچایا جائے، تاکہ یہ خود یعنی اپنے آپ کو بچا کر جنت میں یہ مقامات اپنے حاصل کریں، جنت میں داخل ہو جائیں۔ ثم ادعوهم الى الاسلام، اسلام کی طرف آپ دعوت دیں اور ان کو بتائیں کہ اگر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کیا کیا حقوق ان پر واجب ہوں گے۔ پھر آپ نے کہا فَلَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ اللہ کی قسم اگر آپ کے ذریعے ایک شخص کو ہدایت مل جائے، ہدایت یافتہ ہو جائے، تو آپ کے لیے سرخ اونٹ سے، آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ سرخ اونٹ کا بہت ہی بڑا مقام تھا، یعنی جس طرح کہ اگر اس زمانے میں کہا جائے آپ کے لیے ایک نہایت ہی خوبصورت ولا فلا بنگلہ بڑا مکمل یعنی تیار ہو اور اس میں پھر کوئی بھی کام کی ضرورت نہ ہو، تقریباً یعنی سمجھانے کے لیے اتنا یہ مثال یہ قریب دے سکتے ہیں، یعنی اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا ثواب ہے اگر وہ اسلام قبول کر لیں۔ سبحان اللہ! دیکھیں، اسلام میں ترغیب ہے کہ لوگ اسلام قبول کر لیں، اور یہ بھی ترغیب ہے داعی اللہ کے لیے کہ وہ بھی حتی الامکان کوشش کرے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ بہرحال علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، یہاں تک کہ اس حصن کے قریب پہنچے۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے مسترد کر دی یہ دعوت، ہمیں یہ قبول نہیں ہے، نہ ہم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور پھر اپنے بادشاہ مرحب کی قیادت میں لڑائی کے لیے اتر گئے۔ اور مرحب جس کے متعلق ابھی میں نے بتایا کہ 1000 کے برابر مانا جاتا ہے، اس نے دعوت مبارزت دی، اور صحیح امام مسلم کی روایت میں اس کی وضاحت ہے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ تلوار لے کر وہ میدان میں آیا اور یہ کہتے ہوئے نمودار ہوا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب، کہ خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، جب جنگ و پیکار شعلہ زن ہو۔ اس کے مقابل میں سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ کے چچا عامر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اور انہوں نے بھی اس کے شعر کا جواب دیا قد علمت خیبر انی عامر شاک السلاح بطل مغامر، خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شہزور اور جنگجو ہوں۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا۔ مرحب کی تلوار عامر رضی اللہ عنہ کے ڈھال میں جا چبھی، پھنس گئی، اور ادھر بہت بہترین چانس ملا عامر رضی اللہ عنہ کو کہ اس پر حملہ کرے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ نیچے سے انہوں نے کوشش کی کہ مرحب کی پنڈلی پہ ماریں، تو انہوں نے پوری زور لگا کے مارا، لیکن تلوار چھوٹی پڑ گئی، جس کے وجہ سے واپس انہی کے اوپر ان کے گھٹنوں پر وہ تلوار پڑی اور وہ گر گئے، اور اسی کی وجہ سے ان کو یہ شہادت نصیب ہوئی۔ پھر علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، مرحب کے مقابلے کے شاید اس کو برابر کرنے کے لیے علی ہی رضی اللہ عنہ مناسب تھے۔ لا شک اس کے گھمنڈ میں اضافہ ہو گیا، اور اس طرح میدان میں دوڑنے لگا، مبارزت کی دعوت اس نے دی۔ علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے یہ مشہور اپنا شعر سنایا
أنا الذي سمتني أمي حيدرا كليث غابات كريه المنظرا أوفيهم بالصاع كيل السندرا، کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یعنی شیر رکھا ہے، جنگل کی شیر کی طرح خوفناک ڈرانے والا۔ اوفیہم بالصاع کیل السندرا، میں انہیں صاع کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔ اس کے بعد مرحب سے مقابلہ کیا اور اس پر زور سے اس کے سر پر وار کیا، وہیں اس کا خاتمہ ہو گیا، گر پڑا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد یہودیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا کیا۔ ایسے اسی دوران جنگ کی یہ بھی وضاحت کروں کہ علی رضی اللہ عنہ جب آگے بڑھے تو ایک یہودی قلعہ کی چوٹی سے جھانک کر کہنے لگا، آپ کون؟ انہوں نے کہا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ تو کہنے لگا وہ یہودی، اس کتاب کی قسم جو موسیٰ، اس کتاب کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، تم لوگ بلند ہو گئے۔ اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر نکلا اور اس نے دعوت مبارزت دی، تو اس کے لیے زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ صفیہ بنت عبد المطلب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے کہا، جن کے بیٹے زبیر تھے، کہ اللہ کے نبی کیا ہمارا بیٹا قتل کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، بلکہ آپ کا بیٹا اس کو قتل کرے گا۔ اور حقیقت میں یہی ہوا، اس شخص کو زبیر رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان کی ہمتیں اور پست ہو گئیں، حوصلے ٹوٹ گئے، اور قلعے میں یا اس قلعے میں وہ مسلمان داخل ہو گئے۔ انہوں نے بھی مقابلہ کیا، بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے بھاگنا انہوں نے شروع کی، اور اس حصن سے، اس قلعے سے نکل کر وہ جا کے دوسرا جو قلعہ تھا حصن صعب ابن معاذ، وہاں جا کے انہوں نے پناہ لیا۔ یہ جو قلعہ صعب ابن معاذ تھا، یہ سب سے زیادہ مضبوط تھا حصن نعیم کے بعد، اور اس میں یہودیوں کی 500 تعداد تھی۔ اس میں سب سے زیادہ کھانے پینے کا سامان تھا، اور مسلمان بھی اس وقت تک کافی پریشان ہو گئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ پالتو گدھوں کو ذبح کر کے انہوں نے ہاڈیوں میں بنانا شروع کر دیا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور واضح کیا کہ یہ گدھوں کو، یعنی پالتو گدھوں کو کھانا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ صحابہ کرام یا یہ مسلمانوں نے حباب بن منذر انصاری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں آگے بڑھے۔ 3 دن تک انہوں نے محاصرہ کیا، فتح حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا کی۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں نے حملہ کیا، اور اس میں سب سے زیادہ جو آگے بڑھ رہے تھے وہ بنو اسلم کے لوگ تھے۔ پھر مبارزت اور کافی مار کاٹ کے بعد مسلمانوں کو سورج ڈوبنے سے پہلے فتح حاصل ہوا، اور اس قلعہ میں داخل ہوئے، اور اس میں منجنیق اور بہت سے آلات حرب حاصل ہوا، کھانے پینے گلے کے کافی سامان، جس سے مسلمانوں نے کافی استفادہ کیا، اور جس حالت سے جو گزر رہے تھے وہ حالت، یعنی بھوکے کی حالت سے گزر رہے تھے، اس طرح ان کو اس سے سکون اور راحت ملی، اور انہوں نے اس قلعے سے مکمل فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد تیسرا جو قلعہ تھا، اس کے فتح کے لیے مسلمان آگے بڑھے۔ یہ نطات کے علاقے کا تیسرا قلعہ تھا، آخری قلعہ تھا۔ ادھر پہنچے یہ مسلمان، لیکن یہ پہاڑی کے چوٹی پر واقع تھا، جہاں پیدل بھی جانا مشکل اور سواری پر سوار ہو کر بھی پہنچنا ناممکن تھا۔ تب بھی مسلمانوں نے محاصرہ کیا، 3 دن تک محاصرہ کیے رکھے۔ پھر ایک یہودی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جب خوف اور رعب ڈالنا چاہتا ہے کسی
قوم کو شکست پہنچانا چاہتا ہے تو انہی میں بڑے بڑے خائن نکل آتے ہیں۔ تو ایک یہودی نے کہا ابو القاسم اگر 1 مہینے تک بھی اس قلعہ کا اگر آپ محاصرہ کریں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اس کے نیچے پانی ہے، چشمے ہیں، وہ رات میں جا کے پانی لے لیتے ہیں، پی لیتے ہیں اور پھر دوبارہ اپنے قلعوں میں واپس ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ گھٹنے آپ کے سامنے ٹیک دیں اور آپ کے سامنے جھک جائیں تو اس کے لیے پانی بند کرنا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، جب پانی بند کر دیا تو مجبور ہو کر نکلے اور انہوں نے مقابلہ کی مسلمانوں کی۔ اس طرح مسلمانوں نے بھی جم کے ان کا مقابلہ کیا، کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے اور ان کے 10 یہودی بھی کام آئے، لیکن آخری میں یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اس طرح نطات میں جو واقع تھے قلعہ، یہ تینوں کے تینوں فتح ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اسی منطقہ یعنی پہلا جو منطقہ تھا جس میں 5 قلعہ تھے نطات کے علاوہ، شق کے 2 قلعہ، ادھر بھی مسلمان پہنچے، اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ چوتھا قلعہ قلعہ ابئی، یہ قلعہ ابئی کا بھی مسلمانوں نے محاصرہ کیا اور یہاں بھی 2 یہودی نکلے اور انہوں نے دعوت مبارزت دی، ایک کے بعد دوسرے نے، ایک کو ایک صحابی رسول نے قتل کیا اور دوسرے یہودی کے مقابلہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانباز صحابی جو سرخ پٹی والے ہیں وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس یہودی کو قتل کیا۔ پھر نہایت ہی تیزی سے، پھرتی سے وہ قلعہ کے اندر داخل ہو گئے اور ساتھ ساتھ یہ مسلمانوں کا لشکر بھی داخل ہو گیا۔ اب جب داخل ہوا تو انہوں نے اس کے اندر تباہی مچائی اور اس طرح وہ وہاں سے بھی بھاگے اور بھاگ کر جو آخری قلعہ اس منطقے میں تھا یعنی حصن نزار، وہاں پہنچ گئے۔ حصن نزار یہ بھی بہت ہی مضبوط قلعہ تھا، بلکہ اور اعتبارات سے سب سے زیادہ مضبوط تھا اور یہودیوں کو تقریباً یقین تھا کہ مسلمان یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لاکھ کوشش کریں۔ اسی لیے انہوں نے اپنے بچوں کو، عورتوں کو یہیں رکھا تھا۔ پچھلے 4 قلعوں میں بچوں کو انہوں نے نہیں رکھا تھا، یہیں محفوظ کر کے انہوں نے رکھا تھا۔ مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا لیکن نہیں داخل ہو سکے اور وہ بھی اوپر سے تیر برسانے لگے، ایسے پتھر پھینکنے لگے۔ جب کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آلات منجنیق نصب کریں، منجنیق کے ذریعے گولے پھینکیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، کئی گولے کے بعد دیواریں پھٹنے لگیں۔ اس طرح صحابہ کرام یا یہ لشکر اس قلعہ میں داخل ہوا اور وہاں ان یہودیوں کو کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا اور بدترین شکست کھائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھاگنے کے لیے اور قلعہ باقی نہیں بچا، تو ادھر مجبوراً ان کو لڑنا پڑا اور اس طرح مسلمانوں کے ہاتھ کافی تعداد میں وہ قتل کیے گئے اور پھر بعد میں بھاگے اور اپنے بچوں کو، عورتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے رحم و کرم پر انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ اب اس علاقے میں جو چھوٹے چھوٹے قلعہ تھے وہاں کے بھی لوگوں وہاں سے بھاگ کر وہ دوسرے منطقے میں یعنی کتیبہ میں جا کے انہوں نے پناہ لیا۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں ذکر کیا جائے گا دوسرے منطقے کی کیفیت کیا رہی جنگ کے متعلق، اور پھر ادھر ایک نہایت ہی غمگین واقعہ ذکر کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے اور یہودیوں کی ایک ناپاک سازش اور ایک خطرناک ان کی سازش تھی کہ قتل کر دیں، اور حقیقت میں وہ کافی حد تک کامیاب رہے، اس لیے کہ اس کے بعد اس واقعے کے 4 سال کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی تو آپ نے کہا کہ خیبر کے وقت جو سازش کی گئی تھی اس کا اثر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹ رہا ہے، پہنچ رہا ہے اور اس کا احساس ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو نبی اکرم نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھنے کی توفیق دے اور اس میں جو عبرتیں ہیں مکمل طور پر سمجھنے پھر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔